صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب ابھی صرف ایک ملزم ہے، وہ مجرم نہیں ہے، تو ایک مجرم میں اور ایک ملزم میں فرق ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے ریپسٹ بھی ایسے ہوں گے جو بھی صرف ملزم ہوں گے جن کو سزائیں نہیں ہوئی، بہت سارے ٹیررسٹ ایسے ہیں جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں جن کی سزائیں ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ انڈر ٹرائل ہے۔ پھر وہاں پہ بھی ہمیں میڈیا والوں کو اجازت دیں کہ ہم ملٹری کورٹ میں جا کے کیمرے لگائیں، سیٹ لگائیں، ریپسٹ کا بھی انٹرویو کریں، ماس کلرز کا بھی انٹرویو کریں، زینب کے قاتل اگر زندہ تھا تو اس کو بھی بٹھا کے انٹرویو کریں، پھر وہ بھی تو ملزم۔ میرے پاس آپ نے بہت ویلڈ کویسچن اٹھائے ہیں، میں جلد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہلے اس کیس کے متعلق کی بات کر لیتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب پروڈکشن آرڈر پہ نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں، مینز بائی میں بھی شعبے کے لحاظ سے وکیل ہوں، ہی واز انڈر کسٹڈی، پولیس ان کو لے کر آتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے، اور ان کا کام کہاں پہ ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر، کہ قانون نے حق دیا ہوا ہے کہ جی جس کو پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائیں آپ انڈر ٹرائل ملزم کو لے کے آ سکتے ہیں، وہ پارلیمنٹری پروسیس کے لیے آ سکتے ہیں، پارلیمنٹری انٹرویو پروسیس۔ اب میں آپ کو یعنی کہ اس کیس کو ذرا کریں نا، آپ نے بہت اچھی مثالیں دی، جلد صاحب نے اس کو بہت آگے بڑھایا۔ اب اس کیس کے اندر ایک ملزم آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اپنی عوام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے، فنکشن کرنے کے لیے، اگر وہ ملزم پارلیمنٹ سے باہر نکل کر اس ہاؤس کے اندر سے باہر نکل کر اگر انٹرویو دیتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پیمرا چیئرمین کے خلاف بھی، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، پیمرا چیئرمین کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے کیوں کارروائی نہیں کی؟ آپ کہتے ہیں کہ انٹرویو بند کر دیا، بھائی آپ نے جو مثالیں دی ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ جی آج بھی قانون، میں بڑی معذرت کے ساتھ، حکومت ہماری ہے، آج بھی قانون ایک نہیں ہے، آج بھی امیر اور غریب کے لیے قوانین الگ ہیں، جس کے لیے پرائم منسٹر جنگ لڑ رہے ہیں اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے، اس لیے ہمیں آج مسائل کا سامنا ہو رہا ہے۔ اور جب سے حکومت میں آئے آپ دیکھ لیجئے انہوں نے مافیاز کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ اندازہ کیجئے کہ میاں نواز شریف کی میں مثال دیتا ہوں، وہ جیل میں پڑے ہیں، ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، میں بھی ایک اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، ہمیں تو کہیں اے سی نہیں ملتا عدالت کے اندر، کہیں ہم سے گھر سے کھانا نہیں آنے دیا جاتا، کہیں ملاقاتوں کے بغیر جو دن فکس ہوتا ہے نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر اگر ایک ملزم کا انٹرویو ایک نیشنل چینل ہے آپ وہاں پر آن ایئر کرتے ہیں، پہلے تو میں خود سمجھتا ہوں حامد میر صاحب بڑے صحافی ہیں، اور اس کے بعد بہت بڑا وہ چینل ہے، یہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ملک کے نظام کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے، یہاں پر کوئی قوانین نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں پر پہلی بات تو فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے۔ جی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جیو کے خلاف کہ کس انداز میں ان کی ایڈمنسٹریشن نے یہ اجازت دی کہ ایک ملزم جو انڈر کسٹڈی ہے اس کا اپنے انٹرویو کس طرح چلایا۔ آپ دیکھیں نا روز آپ انٹرویو چلاتے ہیں، کسی کی میرے خیال میں 20 چینل ہیں یا 22 چینل ہیں، ہر چینل پہ ہر کسی کو آزادی ہے، لیکن بات یہاں پہ اور میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی کہ جی ظلم ہو گیا، بلیک آؤٹ، اور فکرہ کیا حامد میر صاحب نے کہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ وی آر ناٹ لیونگ ان اے فری کنٹری، کہ ہم ایک آزاد ملک میں نہیں رہ رہے ہیں۔ آج پاکستان کا میڈیا امیر عباس صرف زرداری صاحب کے انٹرویو پہ آزادی ختم ہو گئی، وہ ہفتے میں 4 دن پروگرام کرتے ہیں، جس موضوع پہ چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ امیر عباس نہیں، اس سے آگے چلیں، آج پاکستان کا میڈیا جتنا آزاد ہے تاریخ میں کبھی نہیں تھا، کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہاں پر پیمرا کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ادروائز جیلوں سے تمام ملزمان کو یہ حق دے دیں، آپ نے جن کا نام لیا، دہشت گردوں کو بھی، ریپسٹ کو بھی، ڈکیٹوں کو بھی، چوروں کو بھی، کہ وہ آئیں، اور لوٹ کر مار کرنے والوں کو بھی آئیں، آ کر امیر باز کے سامنے بیٹھیں اور اپنا کیس بیان کریں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، عدالتیں ختم کر دیں، بس میڈیا کے اوپر ٹرائل ہو، میڈیا پہ فیصلے ہوں، آپ بری ہو جائے گا۔ ایک طرف ہم وکیل کو بٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ یہ کتنا انفیئر ہے، اور یہاں پر میں رات کا سن رہا ہوں کتنا ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ایک آن ایئر انٹرویو نہیں جانے دیا گیا، تو پھر تو میرے بھائی اگر آپ اس طرح کریں گے تو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہوگا۔ پہلے ہی میں پھر کہوں کہ پرائم منسٹر جس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس مافیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں، سٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر دہشت گرد ہوں، جتنا بڑا کو عہدہ ہے کسی کے پاس، میں فکرہ کہہ دوں، اگر آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ صدر ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ کسی بھی ادارے، جتنا بڑا آدمی اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لاز نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں، صدر بن جائیں، آپ ڈاکے ماریں، چوریاں ماریں، آپ منشیات کا کاروبار کریں، ہر اس فرق